اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں ہماری بات چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ کسوف اور خسوف، یعنی نماز آیات کے متعلق۔ صحیح ہے؟ کہہ رہے وہ یستحب ان یقرأ فیہا السور الطوال۔ طوال کس کی جمع ہے مولانا جانتے ہیں؟ طویل کی جمع طوال ہے، اور سور جمع ہے سورے کی۔ سورج سور، صحیح نا؟ یہ اپنا جانور نہیں، وہ والا جو ہے وہ سور ہے، اور یہ کیا ہے؟ سور۔ سور، سین پہ سو اور زبر ور، سور۔ سور الطوال یعنی وہ سواد سے آتا صحیح۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ، ان کی وجہ سے یقرا پہ کیا لگے گا؟ فتحہ۔ پتہ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ فِيهَا، فیہا یعنی فی صلاة الآیات، یعنی مستحب ہے ان یقرأ کہ پڑھے، فیہا یعنی فی صلاة الآیات نماز آیات میں، السور الطوالہ لمبی لمبی صورتیں، وَمَسَاوَاتُ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ، یہ وا کے بعد یستحب، یستحب کو مولانا لگا سکتے ہیں آپ ایسے، وَيُسْتَحَبُّ مَسَاوَاتُ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ، اور مستحب ہے رکوع کا برابر ہونا، للقیام قیام سے۔ سمجھ میں آیا تسلیم؟ مساوات الرکوع، رکوع کا برابر ہونا، صحیح ہے نا؟ مساوات الرکوع، رکوع کا برابر ہونا، کس سے؟ للقیام، قیام سے۔ 2 نمبر کا حاشیہ ہے، 2 نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے مولانا۔ ان یکون طول زمان الرکوع مساویا لمدت القیام، کیا معنی مولانا؟ ان یکون، ان یکون طول زمان الرکوع، یعنی ہو رکوع کے زمانے کی لمبائی، مساویاً برابر، لمدت القیام، کس کے؟ قیام کی مدت سے۔ طولو آئے گا وہاں، طول زمان الرکوع مساویاً لمدت القیام، یعنی رکوع کے زمانے کی لمبائی برابر ہو قیام کی مدت سے، یعنی جتنی دیر میں آپ نے سورہ الحمد اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی، اتنا ہی وقت آپ تسلیم کس میں رہیں گی؟ رکوع میں۔ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے، جو کہ آج تک تو میں نے اسے دیکھا نہیں مولانا کوئی اتنا لمبا رکوع کرتا۔ لیکن آغا جی یہاں تو بتایا نا کہ لمبی لمبی سورہ پڑھیں، تو پھر جتنی لمبی، اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ بھی کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب 10 منٹ رکوع میں لگائیں آپ؟ جی، یہی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ آیات عمل مستحب ہے۔ دیکھیں ائمہ کتنا، آپ نے یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ امام سجدہ کرتے تھے، سجدہ شکر میں جاتے تھے تو اتنی دیر تک رہتے تھے کہ کہاں ہوتا تھا؟ زوال کا وقت ہو جاتا تھا۔ جی صحیح ہے؟ تو وہ کیسے ہوگا؟ انہی کیفیات سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کو اپنی نماز کو اگر تھوڑا لمبا کرنا ہو کیسے کر سکتی ہیں؟ طریقہ کار کیا آپ کر سکتی ہیں؟ یہی طریقہ ہو سکتا رکوع اور ہے کہ سجود آپ بڑا رکوع سجدے کو کیا کریں؟ لمبا بڑا لمبا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یعنی ذکر رکوع کو طاق میں کہنا چاہیے مولانا، طاق عدد میں، یعنی آڈ نمبر میں، 1 بار کہیے، 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 9 بار کہیے، 11 بار کہیے، ایسے چلیے۔ صحیح ہے؟ تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر کہیے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، 5 مرتبہ کہیے، 7 مرتبہ کہیے، 9 مرتبہ کہیے، رکوع آپ کا کیا ہوتا جائے گا؟ لمبا ہوتا چلا جائے گا۔
پھر گئی تو یہاں اللہم مجھے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر گئی سمع اللہ لمن حمدہ. جی مجھے ایک والجمع. کوشچن جی کیا ہے بتائیے. یہ میں نے توضیح میں بھی پڑھا ہے کہ آپ چونکہ صحابہ کرام بھی ائمہ بھی لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، جی تو اس لمبی رکوع یا سجدوں کے اندر کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا کہ حضرت امام حسین ان کی پشت پر سوار ہوئے تھے تو انہوں نے 70 مرتبہ وہ پڑھا تھا سبحان ربی العظیم بحمدہ، سبحان ربی اللہ بحمدہ. تو کیا اسی ذکر کو ہم اتنی دیر پڑھتے رہے جتنی دیر ہم نے سجدہ کرنا ہے؟ جی 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 کیا جی یہ جی مکروہ جی. نہیں ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، مکروہ نہیں ہے. طاق عدد میں آپ جتنا لمبا کریں یہ خدا کو پسندیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کہا جاتا ہے مثال نا کے 3 طور پر مرتبہ، سنیں، 3 دفعہ نہیں ہے، یہی تو ہے. ہم لوگ اپنے سہولت کے لیے 3 دفعہ پہ اکتفا کرتے ہیں. صحیح ہے نا. اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ایک بار آپ لوگوں کو دکھایا تھا تشہد کتنا بڑا ہے، سلام کتنا بڑا ہے، دکھایا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے شاید. شروع میں ہم نے، اور سستانی صاحب کے اس میں موجود ہے، سائٹ میں توضیح میں موجود ہے، لیکن وہ توضیح نہیں جو آپ کے پاس ہے. دوسری توضیح جو اس کے جامع کے نام سے ہے نا، توضیح الجامع، اس میں موجود ہے. تو اسی کو ذکر کو آپ کو بار بار کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ اجازت جماعت سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جماعت سے نماز پڑھنے میں تسبیحات اربع کتنی بار پڑھنی ہے؟ 1 بار واجب ہے، 3 بار مستحب ہے. لیکن امام نے زیادہ وقت لگایا، اب معموم کیا کرے؟ معموم 3 بار پڑھ چکا ہے لیکن امام کا ابھی تک مکمل نہیں ہوا، امام رکوع میں نہیں گیا. معموم کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسئلہ کیا کہتا ہے؟ معموم 3 سے زیادہ بار بھی تسبیحات اربع پڑھ سکتا ہے. صحیح نا، سمجھ گئی؟ تو اسی طرح سے اسی ذکر کو بار 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 اس کی تکرار کی جائے، اس کے لطف کو لیتے ہوئے، اس کے کیف کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے زیادہ لو لگاتے ہوئے آپ کہیے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. صحیح ہے. والجماعت، اور نماز کسوف مستحب ہے کس سے؟ جماعت سے. ہاں کہہ رہے ہیں علی عباس جانتے ہیں کیسے پڑھی جائے گی، لیکن گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسجد جائے اور کس سے پڑھیں؟ جماعت سے پڑھیں. والعیادۃ، اعادہ مانے جانتے ہیں مولانا؟ اعادہ مانے کس کو اعادہ کرو؟ سبق کا اعادہ یعنی سبق کا دہرانا. والعیادۃ مع بقاء الوقت، وقت کے باقی رہتے ہوئے نماز کا اعادہ کرنا، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا. مثال کے طور پر چاند گہن 7:15 سے لے کے رات کے 11 بجے تک ہے. ایسی صورت میں اگر افنان نے نماز پڑھ لی 7:15 پہ شروع ہوا، 8 بجے 8:30 بجے انہوں نے نماز پڑھ لی، 8:30 نماز پڑھی، 9 بجے تک نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. لیکن ابھی چاند گہن رہنے والا ہے کب تک؟ 11 بجے تک. تو افنان کے لیے یا ان کے ساتھیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ 9 بجے یا 10 بجے پھر ایک بار اور کیا کریں؟ پڑھ لیں. تو نماز آیات کا دہرانا وقت کے باقی رہتے ہوئے. والتکبیر عند الانتصاب، انتصاب کہتے ہیں مولانا سیدھا کھڑا ہونا. والتکبیر عند الانتصاب، کھڑے ہوتے وقت تکبیر کا بلند کرنا. کب کھڑے ہوتے وقت؟ من الرکوع، کس سے؟ رکوع سے. جب انسان کھڑا ہو رکوع سے تو کیا کرے؟ تکبیر بلند کرے. الا فی الخامس والعاشر، سوائے 5ویں اور 10ویں رکوع سے. صحیح ہے کہ جب 5واں رکوع سے کھڑا ہوگا مولانا تو اس کے بعد کہاں جائے گا؟ وہ سجدے کے لیے.
ایسے ہی 10ویں رکوع سے کھڑا ہوگا تو کہاں جائے گا؟ صحیح ہے، سجدے کے لیے۔ تو اس میں فَإِنَّهُ جی تکبیر نہیں کرنی، آئیں میں تکبیر نہیں کہی جائے گی؟ نہیں ابھی آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ، اس وقت بے شک وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، صحیح ہے، یہ کہے گا۔ 3 نمبر کے حاشیے میں چلتے ہیں مولانا۔ فی سائر النسخ هنا اضافہ والحمد للہ رب العالمین، یعنی کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ والحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ اب کہاں جائے؟ سجدے میں جائے۔ والقنوت 5 مرات، مستحب ہے قنوت کا پڑھنا 5 مرتبہ، صحیح ہے کہ 5 مرتبہ کیا پڑھے؟ قنوت پڑھے۔ کب کب پڑھے گا؟ دوسری سے پہلے 1، چوتھی سے پہلے 2، چھٹی سے پہلے 3، 8ویں سے پہلے 4 اور 10ویں سے پہلے 5، صحیح نا؟ یہ 5 رکوع ہمیں 5 قنوت کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب۔ وَوَقْتُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، سورج گہن اور چاند گہن، کسوف یعنی سورج گہن، خسوف یعنی چاند گہن۔ سورج گہن اور چاند گہن کا وقت من حین ابتدائہ، اس کے ابتدا سے، جب سے وہ شروع ہو تب سے ہے۔ الی ابتداء الانجلاء، یہاں تک کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ انجلا یعنی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ وفی غیرہما، چاند گہن اور سورج گہن کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ، صحیح ہے، مدتہ، اس کی مدت ہے، یعنی جیسے کالی آندھی آ رہی ہے جس سے آپ کو خوف ہو رہا ہے، تو جب تک آندھی چل رہی ہے تب تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے، پڑھنا۔ وفی الزلزلتی، اور زلزلے میں، مدت العمر، پورے عمر کی مدت ہے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، صحیح نہیں؟ وفی الزلزلتی، اور زلزلے میں، کیونکہ جب مکان ہل رہا ہے تو اس پہ تاکید یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں، تو کہاں وضو کریں گے اور کہاں نماز پڑھیں گے، تو آپ کو جب پڑھنا ہو تب آپ پڑھ لیں۔ وَلَوْ فَاتَتْهُ، فاتتہ پہ 4 نمبر کے حاشیے ہے، ای صلاۃ الکسوف والخسوف خاصۃ، یعنی اگر چھوٹ جائے سورج گہن اور چاند گہن کی نماز عمدن، جان بوجھ کر، عمدن سے مراد جان بوجھ کر، او نسیانن، یا بھول سے، نا بھول گئے، آپ کو تھا پڑھنا، معلوم ہے چاند گہن لگا بھی کبھی جائیں گے، تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیا کریں گے مولانا؟ قضاہا، تو اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، اور اگر کیا ہو؟ جاہل ہو، جاہل یعنی افنان سو گئے رات میں، چاند گہن ہوا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، علی عباس گئے، علی عباس نے افنان کو اٹھایا بھی نہیں، صحیح، نماز پڑھ کے آ گئے، تو افنان کو تو پتہ ہی نہیں، کیا کریں گے؟ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا فَإِنْ كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلِّهُ، صحیح، كُلُّهُ، تو اگر، صحیح ہے، اگر فَإِنْ كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، تو اگر قرص کو یعنی سورج کو یا چاند کو مکمل گہن لگا ہو، احترقہ، احتراق کہتے جلنے کو، یعنی مکمل گرہن لگا ہو، قضا، تو پھر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر تھوڑے سے حصے کو گرہن لگا تھا تو پھر اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ اتَّفَقَتْ،
वक्त हादिरतिन, एक नंबर का हाशिया है मौलाना, ऐ फरीदतुन हादिरा। वलौ इत्तफaqat, अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि वक्त हादिरतिन, कि नमाज आयात का भी वक्त हो और मौजूदा नमाज का भी वक्त हो, तखय्यर मा लम ततगय्यर इहदाहुमा, तो उसे इख्तियार है, तखय्यरा उसे इख्तियार है, मालम ततगय्यर जब तक के तंग ना हो, ततगय्यर यानी तंग हो जाना, अहदाहुमा उनमें से कोई एक। क्या मतलब है मौलाना? इसका मतलब है कि अगर किसी एक का वक्त तंग है, जैसे 7:15 की मैंने मिसाल दी, चांद ग्रहण लगा और 8 बजे खत्म हो जाएगा, 7:15 पे लगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा, और लेकिन नमाज मगरिब का वक्त कब तक है? आधी रात तक है। ऐसे में जिसका वक्त तंग हो उसको पहले पढ़ ले, जिसका वक्त वसी हो उसको बाद में पढ़े, सही है ना? मालम तो ततय्यक, और वरना तो अगर इसका भी 7:15 पे लगा है लेकिन रात 12 बजे तक रहने वाला है, और नमाज मगरिब का वक्त भी 12 बजे तक है, यानी आधी रात तक है मिसाल के तौर पर, तो दोनों का वक्त वसी है, तो जिसे चाहे पहले पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी एक का वक्त तंग हो, तंग का मतलब शॉर्ट हो, उसके बाद क्या हो जाएगी? ये कज़ा, क्या करेगा? उसे पहले पढ़ा जाएगा। समझ में आ गई ना बात? कह रहे वलौ इत्तफaqat वक्त हादिरतिन, अगर इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि हाजिरा मौजूदा नमाज का वक्त हो, तखय्यर मा लम ततगय्यर, तो जब तक वक्त तंग ना हो उसको इख्तियार है इहदाहुमा उनमें से किसी एक को बजा लाने का। वलौ तगय्यकता, हाँ मौलाना, दोनों का वक्त शॉर्ट है, आप गए थे कहीं दूर, आते आते हो गया आपको 11 रात के या 11:15 हो गया, अभी पेशाब पानी करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, सही है, और 12 बजे तक क्या है? चांद ग्रहण रहने वाला है और नमाज मगरिब इशा भी आपकी बाकी है, क्या करेंगे? ऐसे वलौ तगय्यकता, अगर दोनों का वक्त क्या हो जाए? तंग हो जाए, कद्दम अल हाजिरा, तो मौजूदा नमाज को क्या करेगा? मुकद्दम कर देगा। वला क़ज़ा मअ अदम तफरीत, सही है, और जब उसने लापरवाही की हो और जानबूझ कर ना पढ़ा, नहीं 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 जान, यानी अदम तफरीत है मौलाना, जब आपने किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की, आपको पता ही नहीं चला, या आप यहां थे ही नहीं, समझ में आई बात? ये सब होगा, यानी आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। वला क़ज़ा, तो उस पर आप, तब आप उस सूरत में आप पर क़ज़ा भी वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर आप रहने वाले कानोदर के हैं, रहने वाली किसा है नौगांव की, नौगांव में जलजला आया लेकिन किसा आई थी कहां? दिल्ली। अब जब किसा पहुंची वहां पे इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज आया, तो क्या किसा पे कुछ होगा? नहीं, कोई क़ज़ा इनको पढ़नी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। वला क़ज़ा, कोई क़ज़ा नहीं है मअ अदम तफरीते, कि जब क्या हो? कोई लापरवाही न की गई हो। इसके बाद एक अहम बहस है, अलबाबुर राबि फी सलवातिल मंदूबा, मुस्तहब नमाजों के बारे में, जो बहुत मुहिम है, जिसमें से बहुत सारी नमाजें हम लोग अपनी जिंदगी में पढ़ते हैं। कल इंशाअल्लाह उसे देखेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुहम्मद।